بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز، میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ خواتین و حضرات، کسی بھی حکومت یا دور اقتدار کے زوال کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بدترین سیاسی مخالفین تو ہر وقت آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن آپ خود کچھ ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سچویشن بن جاتی ہے کہ جیسے آپ نے خود ہی اپنے پیر پر کلہاڑا مار دیا، یہ خود پیر پر کلہاڑا مارنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ حکومت جو ہے، اس کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن سرگرم ہے، اتحادیوں سے مل رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس پہ میں بات کروں گا دوسرے سیگمنٹ میں، دوسری سٹوری پہ۔ لیکن جو خود پیر پر کلہاڑا مارنے کے مترادف کچھ حرکتیں تھیں، اس میں مثال کے طور پہ ابھی آپ کی جو کارکردگی ہے پچھلے 3.5 سال کی، وہ پوری دنیا کے سامنے، پورے ملک کے سامنے، پوری قوم کے سامنے، پورے میڈیا کے سامنے، آپ کے اپنے ووٹر، سپورٹر، کارکن کے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور آپ نے اپنے منسٹرز کو بہترین کارکردگی پر سرٹیفکیٹس بانٹنا شروع کر دیے۔ یہ میرا نمبر 1 ہے، یہ میرا نمبر 2 ہے، یہ میرا نمبر 3 ہے، یہ میرا نمبر 10 ہے، یہ میرا نمبر 20 ہے، یہ میرا نمبر 23 ہے۔ اس کے اوپر جب تنقید ہوتی ہے، یہ پہلا کلہاڑا تھا پیر کے اوپر، اس کے اوپر جب تنقید ہوتی ہے تو اس تنقید کو آپ کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر آپ کا ایک ادارہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور وہ ایکٹیو ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر چھاپا مارتا ہے، جو کہ عدالت کہتی ہے کہ غیر قانونی تھا۔ پھر اس غیر قانونی اقدام کو قانونی شکل دینے کے لیے آپ نیا قانون دے دیتے ہیں، اور کا 2016 میں آپ کچھ ترمیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ون آفٹر دی ادر جتنی بھی حرکتیں کی اس حکومت نے، وہ ایک ایڈیشنل اپنے زوال کی طرف خود اس حکومت نے اپنے اس میں زوال میں حصہ ڈالا، جو کہ اپوزیشن آلریڈی کر رہی تھی۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں، اور سب سے بڑی وجہ تو ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایڈوائس صحیح نہیں مل رہی ہوتی، آپ کو نصیحت صحیح نہیں مل رہی ہوتی، آپ کو صحیح ڈائریکشن میں بتایا نہیں جا رہا ہوتا۔ مثال ہے فروغ نسیم صاحب، فیڈرل لا منسٹر ہے، عمران خان صاحب ان کی بڑی تعریف کرتے رہے ہیں ماضی میں کہ بڑے نفیس آدمی ہیں، لیکن انہوں نے کیا ایڈوائز کیا تھا پرائم منسٹر صاحب کو؟ سنیں۔ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے۔ خاتون اول اور عمران خان صاحب کے لیے، وہ بھابھی ہیں، بہن ہماری، ان کے لیے غلط انفارمیشن کہ انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے، طلاق ہو رہی ہے۔ یار کیا کر رہے ہیں یار؟ پیکا میں جو آرڈیننس آیا ہے، سزا ہے 3 سال سے 5 سال، یہ اب اوفینس بیلیبل نہیں ہوگا، وہ نان بیلیبل ہوگا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو لگتا ہے بظاہر کہ آپ کے بہت وفادار ہیں، آپ کے ساتھ بڑے لوئل ہیں، آپ کے ساتھ بڑے سنسیئر ہیں، ہر حالت میں آپ کا بھلا چاہتے ہیں، آپ پر اتنی سی تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کو ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں تو ان دا لانگ رن آپ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، تو جو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہوتا ہے وہ اکثر شاہ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور شاہ کو اس وقت اس بات کا ادراک نہیں ہو رہا ہوتا۔ عمران خان صاحب کی بات سمجھنی چاہیے۔ اب ایک تو یہ ہیں فیڈرل لا منسٹر، دوسرے فواد چودھری صاحب ہیں، انہوں نے ویسے وہ بڑی بات کرتے ہیں کہ جی میں قانون اور یہ اور وہ اور آزادی اور فلانا، فریڈم آف سپیچ، بٹ ہی ہیز پلیڈ اے فنڈامنٹل رول اس دور حکومت میں میڈیا کا گلا گھونٹنے میں، اور وہ توجیحات دیتے ہیں، بڑی بڑی توجیحات، کبھی کوئی اسلامی توجیح دیں گے، کبھی کچھ دیں گے۔ بھئی آپ اسلامی توجیحات جتنی دے رہے ہیں، آپ یہاں پہ اسلامی سسٹم چلا رہے ہیں، لیگل سسٹم میں آپ بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ حد تک عزت سول قانون ہے، لیکن تہمت، تضحیک اور بہتان اسلامک لا کے واضح قوانین ہیں، اور اس جرم پر سخت سزائیں، خصوصاً سورہ نساء میں خواتین پر تہمت تو حد ہے۔ تو پہلی چیز تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنا آپ کا لیگل سسٹم ہے، اگر یہی آپ کا منشور ہے تو آپ اس کو عین اسلام کے مطابق کریں نا، آپ اپنی بینکنگ کو بھی انٹرسٹ فری کریں نا، اور باقی جتنے اسلامی قوانین ہیں اس کو لیگل سسٹم کا حصہ بنائیں۔ وہاں پہ آپ نہیں بناتے، آپ کو وہیں پر اسلام چاہیے جہاں پر وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ دوسری بات، آپ بات کر رہے ہیں تہمت کی، خدا نہ خواستہ تہمت کسی نے کسی پر نہیں لگائی ہے، تہمت بہت بڑا جرم ہے، اور تہمت آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا جرم ہے اور کیا تہمت ہوتی کیا ہے۔ کسی بھی پاک عورت پہ تہمت لگانا، کسی کے گھر کے حوالے سے فضول باتیں ادھر ادھر کر دینا، ڈز ناٹ ایگزیکٹلی فال ود ان دا ڈیفینیشن آف تہمت۔ تو بہرحال فواد چودھری وہ دوسرے ایسے شخص ہیں جو ایسی ایڈوائز کرتے ہیں جس کے بارے میں شعر کہا جا سکتا ہے کہ ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے تراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے صحافیوں کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے حکومت پر تنقید ہو رہی تھی، اپوزیشن کی طرف سے ہو رہی تھی، سول سوسائٹی کی طرف سے ہو رہی تھی، لیکن اب حکومت کے اپنے اتحادیوں کی طرف سے اور حکومت میں سے بھی یہ ہو رہی ہے، کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ اور کیا کہا خالد مقبول صاحب نے، یہ بھی سنیں۔ اس کا جائزہ لے رہی ہے، اور کسی ایسے میں جس سے کہ جمہوریت، انسانی حقوق، معاشرے کی آزادی پر قدغن لگتی ہے، کیونکہ میں ایسے کسی بل کی حمایت نہیں کر سکتا۔
تو یہ خالد مقبول صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے کسی بل کی حمایت نہیں کریں گے، اور یہ آپ کے اتحادیوں اور فیڈرل منسٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ایم کے امین الحق صاحب جو ہے انہوں نے خط لکھ دیا پرائم منسٹر صاحب کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بلا ضمانت گرفتاری اور فیک نیوز کی تشہیر نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں بے چینی پھیل رہی ہے اور ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور فواد چودھری صاحب کس طرح سے یہ جو نئی ترمیم آئی ہے پیکا کی اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، یہ بھی سن. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میڈیا یہ چاہتا ہے کہ کوئی ریگولیشن ہونی نہیں چاہیے، تو یہ وہ فیک نیوز دے رہے ہیں. دس از فیک نیوز. کبھی میڈیا یہ نہیں چاہتا، یا کم از کم میں یہ نہیں چاہتا کہ ریگولیشن ہو ہی نہ. بھائی کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے، کوئی صحافی قانون سے بالاتر تو نہیں ہے، کوئی صحافی یہ تو نہیں ہے کہ جو مرضی کر لے، جس مرضی کی پگڑی اچھال لے، جس مرضی پر الزام لگا دے. شاید پی ٹی آئی والے بہت دفعہ اس طرح کی حرکتیں سوشل میڈیا پر کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ہم تو مین سٹریم میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. پیمرا 2002 کا جو ایکٹ آرڈیننس ہے ہم پہ لاگو ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. آپ کئی دفعہ لیٹرز ایشو کرتے ہیں جی کہ یہ سینسٹیو بات ہے، اس کے حوالے سے آپ بات نہ کریں، تو ہم بات نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ خون نہیں دکھانا، خودکش بم دھماکوں کے بعد ڈیڈ باڈیز نہیں دکھانی، ہم نے نہیں دکھائی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آتی ہیں اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ کس نے کہا ہے کہ ریگولیشن؟ جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ خود ایک فیک نیوز دے رہے ہیں. لیکن فواد چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم جو حکومت کے اپنے اندر سے میں کہہ رہا تھا آواز اٹھ رہی ہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ترمیمی آرڈیننس جوں کا تو نافذ کر دیا جاتا ہے تو یہ ڈرکونین ہوگا. یہ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، ریگولیٹ کر کے نافذ کریں گے. لیکن ہائی کورٹ یہ چاہتی ہے کہ اس ترمیم کے دان نکال دیں. لیکن یہ بہت ریئر ایپلیکیشن ہوگی، 5000 سے ایک کیس پہ اپلائی ہوگا. اور مزید پھر تھوڑا سا انہوں نے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ محسن بیگ کے خلاف یہ جو نئی ترمیم آئی ہے اس کے تحت نہ تو کوئی کاروائی ہوئی ہے نہ کوئی کاروائی ہوگی. اب جسٹ امیجن کہ اگر نئی ترمیم کے بغیر ہی محسن بیگ کے خلاف یہ کچھ ہو گیا جو ہو گیا ہے، تو یہ ترمیم جب آ جائے گی اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر سٹینڈ نہ لے جو کہ لے رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کدھر جائے گی فریڈم آف سپیچ اور رائٹ ٹو انفارمیشن؟ ہمارا جو بولنے کا حق ہے، عوام کا جو بولنے کا حق ہے. آپ لوگ اتنے اونچے ہو گئے، اتنے قد آپ لوگوں کے اونچے ہو گئے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی تضحیق بھی نہ ہو جائے. بھئی یہاں پہ لوگ غربت سے مر جائیں، یہاں پہ لوگوں کو ادویات مہنگی ہو جائے ان کے لیے، یہاں پہ اکانومی جو ہے وہ کچھ لوگوں کے مطابق بیڑا غرق ہو جائے، ڈالر اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح کو پہنچ جائے، تیل کی قیمت، گیس کی قیمت، بجلی کی قیمت، آٹے، چینی، دال، چاول کا بھاؤ اوپر آسمان سے باتیں کرنے لگ پڑے، اور آپ کی تضحیق بھی نہ ہو. غریب آدمی مر جائے، رل جائے، چھوٹے بچے اس کے جو ہے وہ. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ غربت جو ہے نا وہ بنیادی وجہ ہے اس وقت اس ملک میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. لگتا ہے یہ ہارٹ اٹیک سے چلا گیا، لیکن غریب آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ جا کے ٹائملی اپنا ہارٹ کا علاج کروا لے، سٹنٹ ڈلوا لے. اور جتنے تھوڑے بہت وہ پیسے کماتا ہے، میں ابھی جانتا ہوں ایک بندے کو، ایک سٹرگلنگ سنگر تھا اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کہیں پہ کوئی موقع مل جائے، میں آگے نکل جاؤں. 3 اس کے بچے تھے اور وہ اس کوشش میں اس دنیا سے چلا گیا. جو پیسے تھوڑے بہت کماتا تھا وہ اپنے بچوں کے اوپر، ان کی تعلیم پہ، ان کے کھانے پینے پہ لگا دیتا تھا، اور وہ ہسپتال نہیں جا سکا اور ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا. بظاہر ہارٹ اٹیک سے مرا ہے لیکن بنیادی وجہ غربت تھی. اور یہ ہو رہا ہے، اس ملک میں ہو رہا ہے. تو غریب آدمی کی زندگی اجڑ جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں. اب وہ جو 3 بچے ہیں، میں جب ان کو دیکھتا ہوں وہاں پہ جا کے، وہ جس محلے میں چھوٹے سے میں رہتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ اللہ تعالیٰ اس کو تو لے گئے، بچے کس کے آسرے ہیں؟ اللہ کے آسرے پہ ہے. لیکن ویسٹ میں آپ دیکھیں جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، بقول آپ کے غیر مسلم لوگوں کی حکومت ہے، وہاں پہ کوئی بچہ اس عمر میں یتیم ہو جائے، کیا سلوک کرتی ہے ریاست اس کے ساتھ؟ کیا سلوک کرتی ہے؟ اس کا خرچہ اٹھاتی ہے، اس کو پالتی ہے، اس کو پوستی ہے، اس کا مہینے کا خرچہ دیتی ہے. ہنڈریڈز آف پاؤنڈز میں، تھاؤزنڈز آف پاؤنڈز میں ہوتا ہے. پھر وہ پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہے تو وہ فیس کی وجہ سے نہیں رک سکتا. اس کو ریاست لون دیتی ہے کہ یہ لے بیٹا پڑھ، پی ایچ ڈی کر، اسکالر بن، اور کل کو جب پیسے کمائے گا پھر دیکھیں گے واپس کر دیں، اور وہ بھی بغیر انٹرسٹ کے. یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے؟ باتیں تو آپ بہت کرتے ہیں. کتنے سیکرٹریز بدلے آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے؟ اب یہ ساری باتیں اگر ہم کریں گے تو آپ کو بہت بری لگیں گی. لیکن بہرحال آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی میڈیا کا گلا گھوٹا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے فعال ہے. میرے ساتھ ہیں سلیم بہت شکریہ بخاری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور شاہ خاور صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. بگننگ ود یو بخاری صاحب، واٹ وڈ یو سے، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ زوال کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو مخالفین ہوتے ہیں وہ تو آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں،
لیکن آپ خود کچھ ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں جو پیر پر کلہاڑا مارنے کے مترادف ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس حکومت نے ایسا کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر. آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو گفتگو کر دی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے آپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کروں، اس لیے کہ آپ نے ساری باتیں ٹو دا پوائنٹ کی ہیں. سوری، ایک بھی بات اس میں سے غلط نہیں ہے. میرے خیال سے اگر پی ٹی آئی کو کوئی نقصان پہنچنے جا رہا ہے تو وہ اس کے اپنے اندر کے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی 1 پیج کی منترا پڑھ کے کسی کو بات نہیں کرنے دی پی ٹی آئی کی پرفارمنس کے حوالے سے. کبھی کسی نے اسلامی ریاست کے حوالے سے جو انگارڈڈ گفتگو کی. شیخ رشید کا نام لینا تو بیکار سی بات ہے، اس لیے کہ ان کی بھی بہت انگارڈڈ گفتگو ہے. تو یہ جو خودکش بمبار پی ٹی آئی کے اندر ہیں، سب سے زیادہ تباہی تو مچائی ہے انہوں نے. اور اس لیے میں آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ شعر میں سنانا چاہتا ہوں خان صاحب کو آپ کی وساطت سے، تاکہ ان کو اس بات کا ادراک ہو کہ یہ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی چمن، کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. تو کچھ تباہی تو اپوزیشن لائے گی، جس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، جس کے لیے لاہور جو ہے وہ پولیٹیکل ہب بنا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن یہ اپوزیشن تو پچھلے 3.5 سال سے یہی تھی. تو آپ نے کیا ایسا کیا ہے کہ آج اپوزیشن اسٹرینتھن ہو گئی ہے؟ اس کے اوپر غور کرنے کے لیے نہ عمران خان صاحب کے پاس وقت ہے، کیونکہ عمران خان، ان کے پورے وزیر مشیر اور ان کی ترجمانوں کی جو فوج ہے، وہ 3.5 سال میں پچھلوں کے مرثیے نوحے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے کے علاوہ اگر کوئی کام کر کے دیا ہو انہوں نے تو مجھے بتائیے آپ. یہی وجہ ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ بنی گالا سے اوپر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے بڑھتی ہوئی اسکائی راکٹڈ قیمتوں کی وجہ سے ان کی حکومت کے بارے میں ایک عام آدمی کی رائے کیا بن رہی ہے. جس رولنگ ایلیٹ کا ڈسکنیکٹ ہو عوام کے ساتھ، وہاں کبھی وہ رجیم جو ہے وہ زیادہ دیر تک پنپ نہیں سکتی ہے. یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے، یہ ہمارا تجربہ بھی ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے یہ بہت خوفناک ہے. اس کا ادراک مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو ہے. انہوں نے صرف ایک دھمکی دینے پہ گزارا کیا ہے کہ میں اگر اقتدار سے نکل گیا تو بہت خطرناک ہو جاؤں گا. وہ دھمکی نہ آپ کے لیے ہے، نہ میرے لیے ہے، نہ شاید اپوزیشن کے لیے. وہ کس کے لیے ہے یہ بھی میرے خیال سے چھوڑ دینا چاہیے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سمجھ سب کو آ گئی ہے کہ وہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں. تو ایز آف ٹوڈے بیرسٹر صاحب صورتحال بہت خراب ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اب پی ٹی آئی ایسی صورتحال میں ہے کہ وہ سارا ری کیپ کر کے اور جو وقت گزر گیا ہے اس کو سامنے رکھ کے ایسے اقدامات کرے جس سے اگلے چند ہفتوں میں، اگلے چند مہینوں میں پوری کایا پلٹ ہو جائے. یہ دور گزر گیا، یہ وقت انہوں نے ضائع کر دیا ہے. دوسری بات یہ، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ یہ کہ جو تاثر تھا ایک، جو ان کے اوپر الزام تھا کہ ان کو فلاں لے کے آئے ہیں، نام ان کے مختلف ہیں، جو مرضی کہہ لیجئے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے، کوئی خلائی مخلوق کہتا ہے، کوئی غیبی ہاتھ، جو بھی کہہ لیجئے. شیخ رشید صاحب مجھے اپنے بیان میں بتاتے ہیں کہ وہ ہاتھ ہے حکومت کے سر پر. اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اپوزیشن کی ساری کمپین یہ ہے کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ ان کے سر پر آ جائے. تو مجھے پتا چلا پہلی دفعہ کہ ہاں کوئی ہاتھ ہوتا ہے جو جس کے سر پہ آ جائے وہ ہما پرندے کی طرح سے اس کو بادشاہ بنا دیتی ہے. تو جب ان کے اپنے اندر کے حالات یہ ہیں، جب ان کے اپنے جو ڈیفینڈرز ہیں وہ خود اس کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہوں اس 4 دیواری کو، تو مجھے بتائیے بچانے کے لیے کون آئے گا؟ جی شاخاور صاحب، یہ جو پیکا 2022 یہ جو ترمیم آئی ہے جس کے تحت انہوں نے کہا جی نان بیلیبل ہوگا، کوگنیزبل ہوگا اور تمام الیکٹرانک میڈیا پہ سیکشن 20 کا اطلاق ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے تو آج ایک فیصلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ایس او پیز کو فالو کیے بغیر آپ گرفتاریاں نہیں کر سکتے. اچھا، اس کے بعد فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ آیا جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ حد تک کہ عزت، کیونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ زمبابوے اور یوگینڈا نے بھی حد تک کہ عزت کے قانون کو فوجداری قانون سے نکال دیا ہے. اٹ از اے سول میٹر وہاں پہ بھی. تو یہاں پہ آپ اس کو کرمنل بنا رہے ہیں، یعنی کہ آپ افریقہ سے بھی پیچھے جا رہے ہیں، آپ اتنے ڈرکونین لاز لے کر آ رہے ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب نے اس کی توجہ یہ دی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک قانون دان کی حیثیت سے آپ اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حد تک کہ عزت سول قانون ہے، لیکن تہمت، تضحیک اور بہتان اسلامک لاء کے واضح قوانین ہیں اور اس جرم پر سخت سزائیں ہیں. خصوصاً سورہ نساء میں خواتین پر تہمت تو حد ہے. کیا کہیے گا شاخاور صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی بلکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کی آلریڈی کوگنیزنس لی ہوئی ہے. اور وہ آج سے نہیں لی ہوئی، وہ بڑے کافی ماہ سے
یہ جو سماعت ہے جس میں پیکا جو ہے 2016 جو ہے وہ انڈر چیلنج ہے، اور اس میں اسپیشلی جو دفعہ 20 ہے وہ انڈر چیلنج ہے، اور اس کے بارے میں آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا جو آپریشن بھی معطل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کل تک کی سماعت انہوں نے ملتوی کی ہے جس میں اٹارنی جنرل کو بلا لیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس پہ تو بڑے ریمارکس آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے اٹارنی جنرل پاکستان بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے روبرو پیش ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بھی اس کو ڈراکونین بھی کہا، اور اس پہ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ حکومت جو ہے وہ ایسا نہیں کرے گی کہ وہ آزادی صحافت کے اوپر یا اس کے اوپر کوئی قدغن آئے، لیکن انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار اس پہ کیا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے جس میں فیڈریشن آف پاکستان، اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہو رہے ہیں، اور اس میں دوسرے بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی پیش ہو رہے ہیں، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ سیکشن 20 جو ہے اس کی وائریز انڈر چیلنج ہے ہائی کورٹ میں، اس کے باوجود بھی یہ ترمیم لے کے آنا اور اس میں مزید سختی پیدا کرنا، جبکہ وہ پہلے بیلیبل تھا اس کو نان بیلیبل تھا اس کو بیلیبل کر دیا، پہلے وہ نان کمپاؤنڈیبل تھا اس کو کمپاؤنڈیبل کر دیا، پھر آپ نے اس میں جو ہے اس میں سزا میں بھی اضافہ کر دیا آپ نے۔ تو یہ لگتا ایسے ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشنز ہیں اس کو شاید فرسٹریٹ کرنے کے لیے کیا، اور میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے جو کاگنیزنس لی ہوئی تھی اس کے فیصلے کا انتظار کرتے، اب تو اس سے معاملات اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو پراپر جو ہے وہ اسسٹ نہیں کیا جا رہا، ان کو پراپر مشورہ نہیں دیا جا رہا، ان کو ہمیشہ ایسے مشورے دیے جاتے ہیں جو کہ بعد میں ان کی گورنمنٹ کے لیے اور ان کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بنتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ سپریم لا ہے، اور آئین سے متصادم کوئی بھی قانون ہوگا وہ وائڈ ہوگا، اور اس پہ بھی یہ دیکھنا ہے کہ جو آرٹیکل 19 ہے آئین پاکستان کا۔ جی اگر آپ ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ اور اس کے ساتھ پھر رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات بھی کرتا ہے آگے جا کے، لیکن ہمارے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین پاکستان سپریم لا ہے یہاں پہ، لیکن اس سے بھی زیادہ سپریم ہمارے لیے خدا کی کتاب قرآن مجید ہے نا۔ لیکن اب یہاں پہ بدقسمتی سے ہوتا یہ رہا ہے اس ملک میں 74 سالوں سے کہ مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے کچھ چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اور کبھی یہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے، اور کبھی وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو براہ راست مذہبی سیاسی جماعت نہیں ہوتے، اپنے آپ کو ویسے وہ لبرل کہتے ہیں۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے آج جو بات کی، یہ امپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ کوئی اسلامی قوانین کا نفاذ کر رہے ہیں پیکا 2022 کے ذریعے، اور قرآن میں بھی سورہ نساء کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تو کیا یہ دلیل ان کی درست ہے ایک قانون دان کی حیثیت؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو ان جکسٹا پوزیشن ود دی سیکشن 20 آف دی پیکا پڑھیں تو میرا خیال ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیکشن 20 تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ وہ یا گروپ آف پیپل جو ہے جو کہ ایک ایسی خبر نشر کر دے جو کہ جھوٹی ہو اور اس سے کسی کی عزت میں کمی آ رہی ہو یا کسی کے لیے وہ جو ہے ہزیمت کا باعث بنے، تو وہ جرم کی ڈیفینیشن ہے۔ فواد چودھری صاحب جس اسلامی قوانین کی بات کر رہے ہیں وہ تو حدود لاز کی بات ہے، وہ تہمت لگانا یا ایک ایسی خبر جو بعد میں درست ثابت نہ ہو، اس پہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ تو قذف کا ایک حد ہے جو کہ اسلامی قانون ہے، جو قرآن جس نے حدود مقرر کی ہوئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کے خلاف، کسی خاتون کے خلاف، ایون مرد کے خلاف بھی اگر اس کے کردار کے بارے میں یا اس پہ ایسی بات منسوب کر دیں جو کہ غلط ہو اور وہ ثابت نہ کر سکے، تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک کارروائی کے تحت حد جاری ہوتی ہے اور اس پہ قذف کی حد نافذ ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پیکا کی سیکشن 20 کے ساتھ جو ہے کسی بھی طریقے سے ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کا اور اس کا بالکل آل ٹوگیدر ایک مختلف کانٹیکسٹ ہے۔ اور بخاری صاحب جب ہم قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے نا، تو ہم اسلامک لاء پڑھ رہے تھے، تو اس ٹائم پہ جب ہم نے دیکھا یار کتنا زبردست ہمارا قانون ہے کہ اسلام کے اندر دیکھیں وہ یہ چیزیں تھیں اور وہاں پہ کرائم ریٹ اتنا کم تھا،
اور سزائیں بڑی سخت ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور تہمت کی سزا بھی سخت ہے، اور حد کی جو بات کر رہے تھے. لیکن بات یہ تھی کہ وہ سوسائٹی ریاست مدینہ اور اس کا سٹینڈرڈ اور وہاں کے مسلمان جن کی تربیت ڈائریکٹلی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، اور اس کے بعد صحابہ اور صحابہ نے کی آگے دیگر آنے والی نسلوں کی، اس کا معیاری کچھ اور تھا. اور پھر اس کا سٹینڈرڈ آف پروف یہ شاہ خاور صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر حد لگانی ہے تو اس کا تو سٹینڈرڈ آف پروف یعنی کہ جو ایویڈینشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ نہیں آپ کرتے ہیں تو وہ سزا کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ ریپ کے حوالے سے 4 ایڈلٹ میل وٹنسز جو تزکیہ شہود کے ٹیسٹ پر پورا اترے، یہ اس کا سٹینڈرڈ آف پروف ہے، ایویڈینشیل ریکوائرمنٹ ہے. یہاں پہ آپ ایف آئی اے کو کیا اختیار دے رہے ہیں اور اس کا کیا سٹینڈرڈ آف پروف رکھ رہے ہیں؟ تو آپ کس چیز کو کس سے ملا رہے ہیں؟ سلیم بخاری صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہماری اس وقت کی حکومت جو ہے اس کو یہ عادت ہے بری کہ وہ اپنی حرکات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں اسلام میں سے کوئی حوالے اگر ان کو مل جائیں. میرے خیال سے ہم ایک غلطی کرتے ہیں بنیادی طور پر کہ ہم جو عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، 3 دور ہیں ریاست مدینہ کے. ایک رسول کریم کے آمد سے پہلے، ان کی بعثت سے پہلے، ایک ان کے اور خلفائے راشدین کے یعنی عہد سے بعد. تو تینوں میں سے کس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، اس پہ ہم تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں. دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا، اس کی طرح کا ہونے کا، اسی طرح کا صادق اور امین ہونے کا تو کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر جو ان کے ساتھ اس طرح کی ایکویشن بناتے ہیں وہ توہین رسالت کے مرتکب ہیں میرے حساب سے. آئی کین بی رانگ. تو ایک تو ہم یہ غلطی نہ کریں کہ وہ کون سی ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، ان کو تو صرف وہ حوالہ چاہیے جو ان کی کسی بات کو جسٹیفائی کر دیں. اور یہ بھی پتہ نہیں میں آپ کا وہ پہلا پوائنٹ مس کر گیا، لیکن بہرحال آئی ڈونٹ نو. نہیں میں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کس بات پہ کہا کہ توہین رسالت کا کوئی مرتکب ہو سکتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بھی بات کوئی فرد واحد نہ کرے کسی بھی شو میں. پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں آپ نے کہا، میں سن نہیں سکا، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. لیکن بہرحال میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. میری مراد اس سے یہ تھی کہ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں صادق اور امین کہنا یہ اللہ کی طرف سے، اس کے قرآن میں، اس کے بہت سارے حوالوں سے ہم ثابت کر دیتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی کو بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ ایکویشن بنانے کی. یہ میری مراد ہے. یہ I hope I have clarified my position. I didn't mean to say کہ کسی نے کوئی توہین رسالت کر دی، وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. ایسا میرا قطعاً مقصد نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوائڈ کرنا چاہیے ان کے ساتھ ایکویشن بنانے کو. ٹھیک ہے. اب آج یہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی بھی نہیں کر رہا اور کرنا چاہیے بھی نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اپنے اقدامات سے آپ کوئی نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں کہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ذاتیں ایسی ہیں جس کے ساتھ آج کے زمانے کے کسی شخص کی نہ ایکویشن ہو سکتی ہے، نہ اس زمانے کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جتنے بھی سپوکس پرسنز ہیں ان سے یہ کہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے کیا کیا ہے یا حکومت نے کیا کیا ہے، آپ یہ پرانے جو زمانے کے لوگ ہیں، جو پچھلے جو رولرز تھے، ان کے ماتم سے خدارہ نکل آئیے. 3.5 سال ہو گئے ہیں، 1.5 سال آپ کے پاس باقی ہے. اب اگر آپ پھر بھی کچھ نہیں کریں گے تو آئیں گی نا عدم اعتماد کی طریقے. بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ قصور کس کا ہے؟ بخاری صاحب بہت شکریہ. کے لیے I'm sorry I have to close the segment. وقت ختم ہو گیا. سلیم بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. شاہ خاور صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور یہ سیگمنٹ کلوز کرنے سے پہلے پرائم منسٹر صاحب دورہ روس پر ہیں، لیکن اگر میری آواز ان تک پہنچ جائے تو ایک ایڈوائز اتنی ہے کہ سر یہ فواد چودھری صاحب اور فروغ نسیم صاحب آپ کو جو کہہ رہے ہیں نا، وہ تو چلو جو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اٹارنی جنرل صاحب کو ذرا بلا کے ایک دفعہ ان سے پوچھ لیں. بڑے اچھے قانون دان ہیں، وہ سمجھتے ہیں قانون کو. ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے، آپ کے اٹارنی جنرل ہیں، گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان سے ایڈوائز ضرور لے لیں اس کے حوالے سے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ٹو آواز. اب بات کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد کی, اب بات کرتے ہیں اپوزیشن کی, اب بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی, جو ایک زمانے میں ایک دوسرے کے خلاف تھے, بدترین سیاسی مخالف تھے, لیکن ابھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجنے, اور وہ اس حکومت کے اتحادیوں سے بھی مل رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کل بھی ملے, آپس میں ملاقات ہوئی, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. آج پھر دوبارہ ملاقات ہوئی, مولانا بھی بیچ میں شامل تھے, اور ذرائع کی خبر یہ ہے کہ عدم اعتماد کے حوالے سے تو اتفاق ہے, لیکن اختلاف اس بات پر ہے کہ فوری انتخاب ہوگا, عام انتخابات ہوں گے اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی. پاکستان مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ عام انتخابات کی طرف چلے جائیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر فوری طور پہ عام انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو ان کی جو سندھ میں حکومت ہے وہ لوز کر جائیں گے, اور اگر دوبارہ انتخاب ہوتے ہیں تو ایٹ میکس کیا ہوگا, سندھ میں دوبارہ حکومت بنا لیں گے, اور وہ تو پہلے ہی ان کے پاس ہے, اور اس کے 1.5 سال وہ پہلے سے ہی لوز کریں تو وہ ان کو منطق سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اس حوالے سے اس وقت جو ہے اختلاف ہے. فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سوداگر اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ بولیاں لگانے کے لیے تیار ہیں ہمارے ممبران کی. سنیں. کم از کم ہمارے 3 MNAs نے, جن میں ایک جو ہے وہ اقلیتی ممبر ہے اور ایک خاتون ہے, انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کو پیسے آفر کیے گئے ہیں عدم اعتماد کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی شرمناک رویہ ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ رات کی ملاقات میں طے یہ ہوا کہ آپ کتنے پیسے ڈالیں گے اور ہم کتنے پیسے ڈالیں گے. بعد میں جب فواد چوہدری صاحب سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ جی کون سے 3 ممبرز ہیں جن کو آفر ہوئی ہے پیسوں کی, تو انہوں نے کہا کہ میں نام نہیں بتا سکتا. علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی یہی بات کی کہ وہ اپنے کرپشن کے پیسوں سے ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں, لیکن جب نام پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نام نہیں بتا سکتا. اچھا جی, دوسری طرف اب ملاقات آج جو ہوئی ہے چودھری برادران سے مولانا کی, اب حکومت تو بڑی خوش تھی. پرائم منسٹر صاحب کی چہرے کی مسکراہٹ آپ کو یاد ہوگی جب مونس الہی صاحب نے کہا تھا سر یہ سیاسی تماشا لگا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ڈٹ کے کہہ دیں کہ گھبرانا نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے پرویز الہی صاحب کیا کہہ چکے تھے, یہ ذرا سنیں. اپوزیشن جو کر رہی ہے نا وہ جواب دیں گے, لیکن وہ ابھی کوئی سامنے خد و خال آ جائیں, سامنے کوئی چیز آ جائے. ابھی تو برچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے, ابھی پکنا شروع نہیں ہوا سامان. تھوڑا دل ہے کچا ہی کھا لو. تو انہوں نے جب کہا کہ باورچی خانے میں سامان اکٹھا ہوا ہے, ابھی تو پکا نہیں ہے, یعنی کہ ابھی عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں نا, کوئی گیو اینڈ ٹیک کی بات ہو رہی ہے نا. کوئی چودھری صاحبان پوچھ رہے ہوں گے کہ اگر ہم عدم اعتماد میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں اے اپوزیشن والو تو ہمارا کیا فائدہ ہے. ابھی ہمارے پاس وفاق میں یہ منسٹریاز ہیں, اور یہ صوبے میں میرے پاس میں اسپیکر ہوں پنجاب اسمبلی کا, اور یہ ہے کہ صوبے میں میری پوری چلتی ہے, اور جس بیوروکریٹ کو کام کہنا ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. تو اگر میں آپ لوگوں کا ساتھ دیتا ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا, یہ بات چل رہی ہو. اس لیے وہ کہہ رہے تھے ابھی کچا ہے, پکے گا تو پھر آپ کو بتائیں گے. تو اس کے اوپر بہت بات ہو رہی تھی. لیکن مونس الہی صاحب نے آ کے جب یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ وزیر اعظم صاحب پلیز آپ پی ٹی آئی والوں کو کہہ دیں ڈٹ کے کہ گھبرانا نہیں ہے, تو پھر پی ٹی آئی والے کانفیڈنٹ ہو گئے. مونس الہی صاحب نے کیا کہا تھا یہ بھی سنیں. ایک سر میری آپ سے گزارش ہے, آج کل یہ سیاسی ماحول کچھ عجیب سا بنا ہوا ہے, پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ تماشا چل رہا ہے, جو بھی باتیں ہو رہی ہیں, سیاسی لوگ ہیں ہم, ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا, کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی, جو سمجھنے والی ہے سر, وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں. جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں گھبرانا نہیں. تھینک یو سر. اچھا جی, سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی ملاقاتیں کرتے ہیں, لیکن جناب سے ایک تعلق بنایا ہے, اور جناب سے تعلق بنایا ہے نبھانے کے لیے. تو جو تعلق جناب سے بنایا تھا اس دن جناب کو تو یہ کہہ دیا مونس الہی صاحب نے کہ سر ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور پی ٹی آئی والوں کو کہہ دے گھبرانا نہیں ہے, یہ تماشا لگا ہوا ہے. لیکن اب دوسرے جتنے جناب ہیں ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. آج کی خبر یہ ہے کہ مونس الہی صاحب بلاول ہاؤس لاہور میں جائیں گے اور وہاں پر جا کر ملاقات کریں گے. اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ہیں, ان کے اتحادی ہیں, ان کے ساتھ گورنمنٹ شیئر کر رہے ہیں, وزارتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں, آپ خود بھی وزیر ہیں, وفاقی وزیر ہیں, طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں, نیچے پنجاب میں آپ کو وزارت ملی ہوئی ہے. حالانکہ آپ کے پاس 5 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں, لیکن اس کے باوجود جو وزارتیں اور اقتدار میں شیئر ہے وہ آپ کا زیادہ ہے. ایم کیو ایم کے پاس 7 سیٹیں ہیں, لیکن ان کے پاس 1 وزارت ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ بھی لینی ہے تو واپس لے لو. تو اکاموڈیٹ تو آپ کو زیادہ کیا ہوا ہے کیونکہ پنجاب میں آپ کی ضرورت زیادہ ہے. تو آپ اگر ان کے ساتھ ہیں
तो वाई डू यू कीप मीटिंग द ऑपोजिशन ऑल्सो? ऑल राइट फाइन, आप सियासी लोग हैं, लेकिन हमें भी इतना बेवकूफ़ ना समझें, हम भी बाशऊर लोग हैं, हमें भी ये समझ है, हमने भी आपकी हिस्ट्री देखी 80 की दहाई से लेकर कि आप जब सियासत करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आप ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से उठा सकते हैं। ये जितने मसाइल हैं इस कौम के, चाहे वो गुर्बत, भूख, अफलास, नंग, बेरोज़गारी है, रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, इंसाफ है, जब हुकूमत को आपने कहना होता है कि जी वजारतों की तिजोरी का मुंह खोल दो, तो आपको वो सारे मसाइल याद आ जाते हैं। और जब हुकूमत आपको अकोमोडेट कर दे उस लेवल पे जिस लेवल पे आपको अकोमोडेशन चाहिए, तो फिर मामला ठीक हो जाते हैं। तो ये आप पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की कीमत लगवाते हैं, कभी हुकूमत से, कभी ऑपोजिशन से, फिर हुकूमत से, फिर ऑपोजिशन से, फिर हुकूमत से, फिर ऑपोजिशन से। ये आपकी पॉलिटिक्स है। ये आप कहते हैं आप सियासी लोग हैं, ये बात सही है कि आप सियासी लोग हैं। आज आप उधर भी जा रहे हैं, आज वो आपके घर भी, अब फिर किचन में कुछ पकना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है इत्तेहादियों से कि आप किस तरफ है। मेरे साथ हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। सेनेटर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, ये बताइएगा हुकूमत के वजीरों ने जो इल्ज़ाम लगाया कि आप लोग पैसे ऑफर कर रहे हैं हुकूमती अरकान को, तो क्या आप लोगों ने वाकई पैसे ऑफर किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। मुझे आपके प्रोग्राम में ये बात करते हुए ज़्यादा खुशी होगी कि आप समझते हैं कि ये अब नया जो लॉ पीका लॉ पास करवाया था इन्होंने, इसके अमेंडमेंट ले आए थे, आज तो फवाद चौधरी और गंडापुर दोनों इसकी ज़द में आते हैं। दोनों ने एक गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए, अगर इस लॉ को वो ठीक मानते हैं तो इन दोनों पे तो आज रात पर्चा होना चाहिए था। FIA छापा मारती, दोनों को अरेस्ट करती और पूछती कि ये फेक न्यूज़ आप किस तरह फैला रहे हैं, आपके पास क्या एविडेंस है, आपने किस तरह देखा है आसिफ अली जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात में अंदर क्या बातें हुई हैं। ये बुखलाहट का शिकार है। ये जब बिल्कुल इनको अब यकीन हो गया है कि अब शायद ज्यादा देर ये ठहरने वाले नहीं है, आज से ये इल्जाम लगाना शुरू कर रहे हैं। वो बताएं किसने उनके MNA से रब्ता किया है, उसका नाम बताएं मेहरबानी करके। वो MNAs बताएं कि हमसे किसने रब्ता किया है, पैसों की बात की है। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है जो इस निज़ाम के ऊपर ये लगा रहे हैं। ये जमहूरियत की मैं समझता हूँ कि ये खिदमत नहीं होगी, बल्कि ये बहुत खौफनाक मेरे नज़दीक ये चीज़ें हैं जो इन्होंने इस तरह का मामला शुरू किए। और मुझे उनकी इन इल्ज़ामात से दो बातों का यकीन हो गया। एक कि ये अब जाने वाले हैं और इनको यकीन हो गया है और अपना एक केस बना रहे हैं, और दूसरा जो ये लॉ लेके आए थे, अगर ये सच्चे हैं तो फिर इन दोनों के खिलाफ पर्चे होने चाहिए और इनको इसी तरह अरेस्ट होना चाहिए। अच्छा, यानी कि इसी तरह ये छापा मारना चाहिए जिस तरह मोहसन बेग के घर छापा मारा गया था। उन्हें कहा गया कि ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, और खुद अगर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं तो इस पे इनकी छूट होनी चाहिए। तो एक एप्लीकेशन दे दें फिर FIA को आप लोग भी, ताकि मुल्क को, कौम को, हम लोगों को भी पता लगे कि FIA कितना फाल होता है आप लोगों के एप्लीकेशन। अगर ये वाकई में फेक न्यूज़ है जैसा कि आप कह रहे हैं, और उन्होंने तो कहा था कि मोहसिन बेग साहब ने जो कुछ किया है वो इस जुमरे में आता है कि हद तक हो गई है प्राइम मिनिस्टर साहब की। उसके बाद FIA को एप्लीकेशन दी, FIA बड़ी फाल हो गई, और वो फिर हमने देखा ही उसके बाद क्या हुआ, जिसका आप भी जिक्र करें। तो अगर आप कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ है तो दे दें एक एप्लीकेशन आप लोग भी। देखिए, इसमें तो रोज की बुनियादों पर प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी कैबिनेट, उनके स्पोक्समैन जिस तवातर के साथ फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, लोगों को एलिगेशन लोगों पर लगा रहे हैं, लोगों की पगड़ियां उछाल रहे हैं, हजारों के हिसाब से एप्लीकेशन FIA में पड़ी हुई हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन पर भी आज तक कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि वो FIA का अदारा डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नीचे काम कर रहा है। वो किसी और की बात कहां सुनने के लिए तैयार है। और एक जर्नलिस्ट के खिलाफ रिपोर्ट आई है, एप्लीकेशन आई है, और कुछ घंटों के बाद नहीं, लेकिन एप्लीकेशन आप देना, पहले एप्लीकेशन तो दें। मतलब कि अगर ये वाकई में फेक न्यूज़ है, आप कह रहे हैं कि पैसों की कोई ऑफर ऑपोजिशन ने हुकूमती मेंबरान को नहीं कराई है, तो एप्लीकेशन तो दें। FIA अगर फाल नहीं होगा तो हम रिपोर्ट करेंगे ना कि आप लोगों की डिमांड कर रहे हैं, ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, हमारे इस पे एक्शन लें। तो कानूनी कार्रवाई आप जैसे कह रहे हैं कि उन पे कानून का इतलाक होना चाहिए फेक न्यूज़ का, तो दरखास्त देंगे तो कानून ट्रिगर ऑफ करेगा ना, प्रोसीजर ट्रिगर ऑफ करेगा। इट हैज टू स्टार्ट विद यू, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिशन जिनके ऊपर इल्जाम लग रहा है। तो क्यों नहीं एप्लीकेशन दे देते? हम तो वो क्या करेंगे उसके तो अभी मैं नहीं आता, लेकिन मैं जो अपना केस बना रहा था, मैंने कहा कि अगर इस लॉ जो हम तो इस लॉ को ही नहीं मानते, हम तो समझते कि है ही बड़ी ज्यादती इन्होंने की। हम तो कहते हैं कि ये लॉ ये इस्तेमाल ही अपने मुखालफिन के लिए कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये लॉ जर्नलिस्ट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। हम समझते हैं कि ये लॉ इसलिए अभी इन्होंने लाया कि इनकी नीयत ये नहीं है कि फेक न्यूज़ ना हो, इनकी नीयत ये है कि जो आदमी भी इस मुल्क में बात करेगा, हम रात को FIA भेज के उसको बेइज्जत करवाएंगे, उसको अरेस्ट करवाएंगे, उसको अंदर करवाएंगे, उसकी जुबान बंदी करवाएंगे।
اچھا مجھے بتائیے گا جاوید عباسی صاحب، ٹھیک ہے، اگر میں آپ کے آرگیومنٹ کو مانوں جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ فیک نیوز ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ کن گراؤنڈز پہ حکومتی ارکان آپ لوگوں کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں، اور تیار ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ 22 کے قریب ناراض اراکین ہمارے ساتھ ہیں حکومت کے. اس کے جواب میں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ 15 کے قریب اپوزیشن کے اراکین ہمارے ساتھ ہیں، لیکن نہ کبھی وہ 22 سامنے آئے، نہ کبھی 15 سامنے آئے. تو کوئی اراکین ساتھ ہیں، اور اگر ساتھ ہیں تو کس بنیاد پہ آپ کے ساتھ ہیں؟ اگر پیسوں کی کوئی آفر نہیں ہے تو اور کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم سب کے لیے اور آپ کے لیے بھی، اور جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کے لیے بھی، اور جو جماعتیں جنہوں نے ساتھ دیا تھا حکومت کے لیے، وہ اس تشویش میں ضرور ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ڈوب رہی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسے دلدل اور ایک ایسے کرائسس میں یہ لے کے جا رہے ہیں کہ کل شاید سارے مل کر بھی ٹھیک نہ کر سکیں. جن لوگوں نے اپنے حلقوں میں کل سیاست کرنی ہے، آج جو غصہ ہے عوام میں، جو عوام اس وقت پریشانی میں ہے، جو عوام اس وقت تکلیف میں ہے، وہ کل لوگ الیکشن میں اترنے کے قابل نہیں ہے. جو وہ ان کے ساتھ اشر ہوگا جو خیبر پختونخوا میں ابھی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن میں ہوا ہے. لہذا جن لوگوں نے اس ملک کے اندر سیاست کرنی ہے، جن لوگوں کا اس ملک کی عوام کے ساتھ بیٹھنا ہے، یا جن لوگوں کو دل میں درد ہے کہ عوام کس تکلیف سے گزر رہی ہے، کس پریشانی سے گزر رہی ہے، وہ ساری جماعتیں اور لوگ اب کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اکانومی کو تباہ کرنے میں، آئی ایم ایف کی پالیسیز پہ چلنے کے عوام کے درد کے لیے آپ لوگ اکٹھے ہوئے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا، آج کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جاوید عباسی صاحب، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان، پھر چودھریوں سے بھی مولانا کی جو ملاقات ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی زرداری صاحب سے ملے ہیں 2 دن میں 2 دفعہ. تو کیا کوئی نتیجہ نکلا ہے سامنے؟ کیا واٹ از دی لیٹسٹ دیٹ وی ہیو؟ کوئی کسی چیز پہ اتفاق ہوا کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو کب لانی ہے، کون سی تاریخ کو لانی ہے، اور اگر لے آئیں گے اور وہ کامیاب ہو جائے گی تو اس کے بعد فوری عام انتخابات کرائیں گے، یا اس کے اوپر اختلاف ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں، یہ موڈلٹیز آلموسٹ ساری فائنلائز ہو رہی ہیں، اسی لیے میٹنگز ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں. یہ جلد خوشخبری سنائی جائے گی. ٹائم کا فیصلہ بہرحال بڑی لیڈرشپ نے کرنا ہے. ہمیں بھی ٹائم کے بارے میں ابھی تک کوئی پتلا نہیں ہے، وہی فیصلہ کریں گے کہ کس دن کس ٹائم کرنی ہے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ شاید لوگوں کی توقع سے بھی زیادہ یہ معاملہ جلدی ہو جائے. نیکسٹ کون آئے گا، اس کے لیے بھی معاملات یا تو طے ہو چکے ہیں یا طے ہو رہے ہوں گے، اس کا بھی جلدی اعلان کر دیا جائے گا جو بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن موو ہوگی. ہاں، اس معاملات پہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ری وزٹ کرنا چاہیے، کچھ لا ایسے ہیں جن کو ری وزٹ کرنا چاہیے، کچھ باقی چیزیں، اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف بہرحال جانا چاہیے. لیکن یہ فیصلہ بھی لیڈرشپ خود اناؤنس کرے گی. ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس سے اختلاف کر رہی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ اگر فوری طور پہ عام انتخابات ہوتے ہیں تو وہ سندھ میں حکومت سے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں عام انتخابات، تو ان کو امید یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر لیں گے، ہم سندھ میں دوبارہ حکومت بنا لیں گے، جو کہ آلریڈی ان کے پاس ہے اور ابھی 1.5 سال رہتا ہے. تو وہ 1.5 سال کیوں ضائع کرے آپ لوگوں کی نئی حکومت بنانے کے لیے وفاق میں یا پنجاب میں؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ آپ کی انفارمیشن 100% ٹھیک تھی، لیکن یہ انفارمیشن تھوڑی پرانی ہو گئی. یہ کچھ ہفتوں پہلے کی انفارمیشن ہے. اب جو معاملات ہیں وہ ذرا اس سے ڈیفرنٹ ہیں. اب معاملات بہتری کی طرف چلے گئے. سب اس بات پہ شاید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے یا مانیں گے کہ اس کو جلدی ہم نے بہرحال الیکشن کی طرف جانا ہوگا. لیکن کچھ لاز جس کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے، میں ایک لا کا نام بھی لیتا ہوں، اے وی ایم لا ہے، تو کیا جن کو پیپلز پارٹی مانی ہے؟ یہ پیپلز پارٹی سندھ حکومت کی قربانی دینے کے لیے مان گئی ہے 1.5 سال پہلے؟ دیکھیں، یہ میں ابھی یہ بات بڑی مشکل ہے میں اس وقت بتانا، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیپل پارٹی کی مشاورت سے ہوگا، یا مشاورت سے ہی نہیں، مشاورت سے تو ہوگا، لیکن ایک ڈیڈ لاک ہے نا. ہمارے پاس تو ذرائع کی خبر یہی ہے جاوید عباسی صاحب کہ ایک ڈیڈ لاک ہے، اور وہ ڈیڈ لاک اپنی جگہ پر ہے، وہ نکل نہیں رہا، ختم نہیں ہو رہا دونوں پارٹیز کے درمیان. میں اس کی پوری تردید کرتا ہوں کہ اب ایسا ڈیڈ لاک نہیں رہا. ہاں، یہ 2 ہفتے پہلے یا 1.5 ہفتہ پہلے یہ بات کہتے آپ جو آپ کہہ رہے تھے تو اس طرح کی صورتحال تھی، اب وہ نہیں رہی. تو لچک کس نے دکھائی ہے، آپ کی پارٹی نے یا پیپلز پارٹی نے؟ نہیں، لچک نہیں ہے. پاکستان کے ساری لیڈرشپ اب بڑھتی ہے، بات کرتی ہے، ڈسکس کرتی ہے، موڈلٹیز طے کرتی ہے، اور پھر سارے مل کر فیصلے کرتے ہیں. اس میں کوئی ہار یا کوئی لچک یا کوئی جیت کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ کس طرح اگر ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے جاوید عباسی صاحب، پیپلز پارٹی اگر یہ چاہتی ہے کہ یہ 1.5 سال کے لیے، کیونکہ آپ لوگ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں پی ٹی آئی کے بعد، اس وقت آپ لوگوں کا اپنا وزیر اعظم آ جائے، اور ابھی یہ خبر یہ بھی چل رہی تھی کہ پنجاب میں اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتا ہے تو شہباز شریف صاحب نے حمزہ شہباز صاحب کا نام پروپوز کیا ہے.
وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے. کیا یہ بات درست ہے؟ اور اگر وہ پنجاب میں پروپوز کریں, آپ کی پارٹی پروپوز کر رہی ہیں, تو پھر وفاق میں وزارت عظمیٰ کیوں نہیں لے لیتے آپ 1.5 سال کے لیے؟ ان کیس کے طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے. یہ ایزمپشن پہ ہم بات کریں. دیکھیں یہ ساری جو ڈسکشن ہے یہ لیڈرشپ کر رہی ہے, یہ لیڈرشپ ہی فیصلہ کرے گی. میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی ڈفرینسز آف اوپینین ہمارے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان یا مولانا صاحب JUF کے درمیان کوئی رہ گیا. اب چیزیں بہت حد تک کلیئرٹی ہے ہمارے درمیان, اور انشاءاللہ بہت جلد انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر ہوگی. چلیں یہ بتا دیں کہ اگر ڈفرینسز سارے ختم ہو گئے ہیں تو تحریک عدم اعتماد پہلے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف لائیں گے یا ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے خلاف لائیں گے؟ میرا خیال ہے بڑے آفس کے خلاف ہی آئے گی. بڑے آفس کے خلاف براہ راست آئے گی, یعنی کہ وہ جو اسٹریٹجی تھی کہ پہلے اسپیکر اپنا لے کر آئیں, کیونکہ اگر اسپیکر بائسڈ ہوگا تو وہ تحریک عدم اعتماد پرائم منسٹر کے خلاف ہوگی, اس میں کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے. تو وہ چیز آپ لوگوں نے اب کہا ہے کہ نہیں, ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے خلاف ہی لے کے آئیں گے, اسی اسپیکر کے ہوتے ہوئے. اسد کیفر صاحب کے آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں اپنا خیال یہی اظہار کر رہا ہوں. پھر بھی بہرحال فیصلہ لیڈرشپ نے بیٹھ کے کرنا ہے, لیکن میرا ذاتی خیال یہی ہے. لیکن لیڈرشپ نے ابھی تک کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے. ضرور فیصلہ اگر لیڈرشپ کے فیصلے کا پوچھوں, نہیں ضرور فیصلہ کر لیا, لیکن آپ تک پہنچا نہیں ہے. نہیں, وہ اناؤنس خود لیڈرشپ کرے گی. بہت شکریہ جاوید عباس صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف جس کا تعلق کراچی سے, اور کراچی میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ رواں سال کے ابتدائی 1.5 ماہ میں کراچی میں 11,000 وارداتیں ہوئیں. مزاحمت پر 13 شہریوں کو قتل کر دیا گیا, 80 کے قریب زخمی ہو گئے, 3,000 موبائل فون شہریوں سے چھین لیے گئے. اور یہ جو وارداتیں ہوئی ہیں اس میں ایک کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سما کے سینئر پروڈیوسر عاطم متین بھی تھے, اور سما فیملی کے لیے بہت بڑا لاس تھا جس کو ہم نے مون کیا اور بہت تکلیف ہوئی. اور وہ شخص جو خود خبر دیتا تھا وہ خود خبر بن گیا. میں خود کچھ نہیں اور کہوں گا. عاطم متین صاحب کے بھائی طارق متین صاحب خود بھی میڈیا کی جانی مانی پرسنالٹی ہیں, آپ نے بہت دیکھا ہے انہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر. ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے, جو اب کئی دنوں سے انصاف کے لیے دہائیاں دے رہے ہیں اور کراچی کی سڑکوں پر موجود ہیں. طارق متین صاحب, سب سے پہلے پلیز ایکسیپٹ فلٹ کنڈولنسز اینڈ دا مائک از یور سر. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا لاس ہے, اب کچھ بھی کہہ لیں تو وہ تو نہیں پورا ہو سکتا سر. اور جس طریقے سے ہوا, عاطم متین صاحب کی 2 بیٹیاں جن کو سکول چھوڑ کے وہ واپس آ رہے تھے, اس کے بعد یہ واقعہ ہوا. اور مجھے وہ ملاقات بھی آپ کے ساتھ یاد آ گئی جو ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہوئی تھی, اور میں وہ بھی سوچ رہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے, آلریڈی ایک ٹف کنڈیشن میں سے گزر رہے تھے, اوپر سے یہ اتنا بڑا سانحہ. کیا کہنا چاہیں گے طارق بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم یہ جو ہو گیا آہستہ آہستہ. میں نے جس طرح سے اپنے آنسو بہائے ہیں, صبر آئے گا. میری والدہ نے بڑی ہمت دکھائی, اور یہ ہمت جو ہے وہ پورے میڈیا نے دکھائی, سما ٹی وی نے دکھائی. تمام لوگوں کا سب سے پہلے شکریہ. جس طرح سے پورے پاکستان نے, پوری دنیا سے لوگوں نے ساتھ دیا, سوشل میڈیا پر دیا, میڈیا نے دیا, خاص طور پر سما ٹیلی ویژن نے دیا, سما ٹی وی کی مینجمنٹ نے ہمیں بتایا کہ ایک اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. علیم خان صاحب کا شکریہ. there is a sum that is to be announced. ایک رقم ہے سما ٹی وی کی جانب سے, وہ اناؤنس کی جائے گی. وہ ان کا فیصلہ ہے تو وہ چونکہ اناؤنس کریں گے, اور دیٹ از get to be translated into reality, اور انشاءاللہ وہ کریں گے. تو انہوں نے بتا دیا اثر کی اہلیہ کو بھی, مجھے بھی, اس کے لیے ان کا بہت شکریہ. اور اثر کے سلسلے میں سما نے یہ اناؤنس کیا کہ 2 سال تک, میں شکریہ ادا کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, کہ ان کی جو تنخواہ ہے وہ ان کی فیملی کو ملتی رہے گی, اور ان کی بچیوں کی ایجوکیشن کے لیے سما کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے. تو سب سے پہلے تو اس کا شکریہ. اور یہ جو ہے سما اپنا فرض نبھا رہا ہے, بہت بہت اچھی بات ہے. دوسرا, صحافیوں نے جس طرح سے ساتھ دیا, جرنلسٹک کمیونٹی نے, ان کا جتنا شکریہ ادا کی جائے کم ہے. اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. میں نے بار بار کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں, کہ کچھ چیزیں ہیں جو کیس پراپرٹی ہیں, جو انفارمیشن ہم سے شیئر کی گئی ہے, وہ اطہر کی امانت, اس کیس کی امانت ہے, انصاف کی امانت ہے, کراچی کے امن کی امانت ہے. تو انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ ہم ان بدبختوں کو, ان ظالموں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں دیکھیں گے. یہ مراد علی صاحب کا وعدہ ہے, یہ غلام نبی میمن کا وعدہ ہے, اور یہ پولیس کا ہم سے وعدہ ہے. انشاءاللہ یہ وعدہ پورا ہوگا, ہمیں امید ہے, اور ہم ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ یہ کریں گے.
اس کے علاوہ پھر گورنمنٹ نے جو ہے وہ ان کی اہلیہ کے لیے کہا ہے کہ ہم ان سے ان کے سی وی کے ساتھ رابطہ کریں گے اور وہ جاب کے سلسلے میں، اور یہ وعدہ سمانے بھی کیا. تو ان تمام باتوں کے لیے شکریہ. یہ تو پہلی بات. لیکن بہت بہت زیادتی ہے. شہر قائد کے مرکزی علاقے میں 20 منٹ وہ لاش پڑی رہی. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. صرف گورنمنٹ کو چاہیے اس شہر کو ایمبولینس سسٹم دے دے. اس شہر میں، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں دیر از نو ریسکیو سسٹم پورے پاکستان میں یہاں نہیں ہے. طارق صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امید ہے کہ انصاف ہوگا، اور آپ نے مراد علی شاہ صاحب کا بھی ذکر کیا، تو اگر آپ کو امید ہے کہ انصاف ہوگا اینڈ تھنگز آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن جہاں تک کیس کا تعلق ہے، تو آپ اور وہ عطر متین صاحب کی 2 چھوٹی بچیاں جس کو میں نے اسکرین پر روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جو وہاں پر تھی تھانے کے باہر، آپ لوگ سڑکوں پر کیوں ہیں؟ اور کوئی تو وجہ ہوگی کہ جس نے آپ کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کیا ہے. ایسی حالت میں جب آپ لوگ حالت غم میں ہیں، سوگ میں ہیں، آپ لوگوں کو سڑکوں پر نکلنا پڑ رہا ہے انصاف کے لیے. میں صحیح ذمہ داری کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اس کراچی کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ، اطہر متین کے شہید کے جسد خاکی کے ساتھ اس حکومت میں، اس شہر میں بکواس ہوئی ہے. اور میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے نکلا ہوں میں. کراچی میں ہم وزیرستان کی بات نہیں کر رہے، کٹی پہاڑی کے ٹاپ کی بات نہیں کر رہے. کراچی میں عباسی شہید ہاسپٹل سے نزدیک سیفی ہاسپٹل 700 میٹر دور، تھانہ 900 میٹر دور، رینجز کے مراکز 1100-1200 میٹر دور، 1100-1200 میٹر دور. اور وہاں گولی چلنے پر اگر کوئی تھانے سے دوڑ لگائے 900 میٹر، تو گولی چلنے پر وہ وہاں 5 منٹ میں دوڑ لگا کے پہنچ جائے، گاڑی دوڑائے تو 1 منٹ میں پہنچ جائے. جس چورنگی کے نزدیک ہوا ہے وہاں سے 30 سیکنڈ میں پہنچ جائے. 20 منٹ لاش وہاں پڑی رہی. میرے بھائی کے سینے میں گولی تھی، اس کے منہ سے اور اس کے سینے سے خون بہ رہا تھا، ایسے جیسے نلکا کھول دیا گیا ہو. یہ ویڈیوز میں نے بعد میں دیکھی ہیں. یہ بکواس اس شہر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. میں اس شہر کا باسی چوروں کی طرح جیوں. میں اپنا موبائل فون چھپاؤں، اپنا کیش چھپاؤں، اپنی بلونگنگ چھپاؤں، اپنے گھر کا دروازہ بجانے کے بعد، بیل بجانے کے بعد انتظار کروں کہ دروازہ کھل جائے تو میری بچیاں گھر کے اندر تیزی سے داخل ہو جائیں. تب تک میں ریئر ویو مرر میں اور سڑک پہ نظر رکھ کے بیٹھوں کہ کوئی آ نہ جائے، کوئی لوٹنے نہ آ جائے. باخدا یہ کوئی محاورتن نہیں ہے. میں اس جگہ جب انہی لوگوں سے مل رہا ہوں روزانہ، میں اس جگہ سے 600 میٹر کے فاصلے پر ہوں جہاں میں رہ رہا ہوں. تو وہاں لوگوں سے روزانہ بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ان 6 دنوں میں 5 لوگوں نے مجھے خود بتایا، باخدا 5 لوگوں نے بتایا کہ ہم اس سڑک پر لٹے، اور ایک صاحب اسی جگہ جہاں اطہر کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے اسی ظہیر عباس روڈ پر لٹے. انہوں نے کہا کہ میرے والد کا 1.25 لاکھ روپے کا موبائل فون تھوڑی دیر پہلے چھن گیا جب میں اطہر کے سلسلے میں کچھ فلیکسز پرنٹ کروا رہا تھا کریم آباد سے. وہاں ایک صاحب نے مجھے بتایا. یہ بکواس بند ہونی چاہیے اس شہر کے ساتھ. ہم اس شہر کے لوگ شہریوں کی زندگی جیے اور چور چوروں کی زندگی جیے. ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے لوگ، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہاں شہری چوروں کی طرح رہے اور چور شیروں کی طرح رہے. میرے پاس آخری منٹ ہے طارق متین صاحب. عطر متین کی 2 پھول جیسی بیٹیاں جن کو اسکول چھوڑ کے واپس آ رہے تھے، ان کی کیا کنڈیشن ہے؟ ظاہر ہے اپنے والد کو مس کرتی ہوں گی. بہت بڑا لاس ہے، irreparable لاس ہے. ان کی والدہ کا چہرہ ایک گھٹنے کے اوپر ہے اور اس گھٹنے سے دونوں بچیاں چپکی ہوئی ہے. یہ کنڈیشن ہے ان کی والدہ. ہاتھ جوڑ کے عمر عطا بندیال صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو صبر دے. اور ہمارے جی ہمارے لائق کچھ بھی ہوا تو ہم حاضر ہیں، اور میں ذاتی طور پہ میرے لائق کچھ ہوا تو طارق بھائی میں حاضر ہوں، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک آپ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. کل ہوگی، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.